عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. سوال یہ ہے کہ ہم وضو کے بغیر تسبیح و تحلیل یعنی ذکر اذکار اوراد و وظائف کر سکتے ہیں، اور اسی سوال کے ساتھ دو ذیلی سوال بھی ہیں. کیا وضو کے بغیر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم وضو کے بغیر کیا درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ تو یوں آپ سمجھ لیں کہ یہ تین سوالات ہیں ایک سوال کے اندر. پہلا سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ہم وضو کے بغیر کیا تسبیحات کر سکتے ہیں، اللہ اللہ کر سکتے ہیں. دوسرا سوال ہے کیا ہم وضو کے بغیر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور تیسرا اور آخری سوال ہے کیا ہم وضو کے بغیر درود پاک پڑھ سکتے ہیں. اب اس سوال کو اللہ سمجھنے کا آسان طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ بات سمجھ لی جائے کہ کیا ہم وضو کے بغیر قرآن پڑھ سکتے ہیں. وضو کے بغیر قرآن پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جس ترتیب سے سوال پوچھا ہے اگر میں اس ترتیب سے جواب دوں گا تو وہ پیچیدہ ہو جائے گا، اور جو ترتیب میں سیدھی کر کے دے رہا ہوں اگر آپ پہلا سرا سیدھا کر لو گے تو جب میں پہلے اس کو اوپر کر دوں گا کہ کیا وضو کے بغیر قرآن پڑھا جا سکتا ہے، اگر آپ کو یہ مسئلہ شریعت کا سمجھ آ گیا تو اگلے دو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائیں گے، ان کے اوپر مجھے کلام کرنے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی. خالق کائنات و مالک روز معاشر اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، جو ناپاک ہیں وہ قرآن کو چھوتے نہیں ہیں. اب خالق کائنات نے اللہ رب العزت نے جو شرط لگائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ حالت ناپاکی میں ہیں، جنبی ہیں، حالت جنابت ہے، غسل جنابت آپ پہ واجب ہوا ہے، اس حال کے اندر آپ قرآن کو چھو نہیں سکتے. اس حال کے اندر قرآن کو آپ چھو نہیں سکتے، لیکن یہ ہرگز نہیں کہا کہ اس حال کے اندر آپ قرآن پڑھ نہیں سکتے، قرآن کو چھو نہیں آپ سکتے. اب قرآن دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، ایک ہے جہرن یعنی جس طرح میں بول رہا ہوں باواز بلند ہے، ایک ہے کہ آپ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں. اگر آپ ناپاک ہیں یعنی غسل آپ کے اوپر واجب ہے، ٹھیک ہے، اس طرح خواتین ہیں ان کے ایام کا مسئلہ ہے، یا وہ خواتین جن کا چھلا جو ہے وہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ایسی کوئی حالت ہے اور آپ کو قرآن کو چھونا ہے تو آپ قرآن کو چھو نہیں سکتے. اگر قرآن ایک جگہ پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا کے دوسری جگہ بھی رکھنا ہے تو آپ اپنے ہاتھ پہ کوئی کپڑا، کوئی غلاف، کوئی دستانہ پہن کے تو پھر آپ قرآن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں اگر مجبوری ہو تو، وگرنہ آپ قرآن کو چھو نہیں سکتے. تو جب قرآن کو چھو نہیں سکتے، قرآن کھول نہیں سکتے، قرآن کو دیکھ نہیں سکتے، زیارت نہیں کر سکتے ناپاکی کی حالت میں، تو اسی طرح جس کو آتا نہیں ہے، جو ناظرہ پڑا ہوا ہے، تو اس کا اگلا مسئلہ خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ حالت ناپاکی کے اندر ہم نے نہ تو قرآن کو چھونا ہے اور نہ ہی ہم نے حالت ناپاکی کے اندر تلاوت کی نیت سے قرآن پڑھنا ہے. میں نے لفظ بولا ہے تلاوت کی نیت سے. کس کی نیت سے؟ تلاوت کی نیت سے ہم نے ناپاکی کی حالت میں قرآن نہیں پڑھنا. ہاں، اب ایک عورت ہے وہ حافظہ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح ایک مرد ہے وہ حافظ ہے، اس کو پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے، یا اللہ نہ کرے وہ ہسپتال میں ہے، کوئی لمبی ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ پاکی رہتی نہیں ہے. اب اگر وہ قرآن نہیں پڑھیں گے تو وہ تو سارا بھول جائے گا. ایسی ہی ایک حافظہ ہے، اگر وہ 10 دن قرآن ہی نہیں پڑھے گی، تلاوت ہی نہیں کرے گی تو اس کو ساری منزل بھول جائے گی. تو ایسے لوگوں کے لیے رائت کیا ہے کہ وہ چھوئے بغیر جو ان کی پچھلی منزل ہے اس کو دل ہی دل میں وہ دہراتے رہیں، دل ہی دل میں اس کو دہراتے رہیں. تو مسئلہ آپ سمجھ آ گیا کہ اگر قرآن ہم نے پڑھنا ہو حالت ناپاکی کے اندر تو ہم خفی طور پہ یعنی دل ہی دل میں پڑھ سکتے ہیں، جاہرن ہم نہ پڑھ سکتے ہیں تلاوت کی نیت سے اور نہ ہم چھو سکتے ہیں.
اب یہ اللہ نے شرطیں لگائی ہیں یعنی قرآن کی تلاوت کے لیے. اگر آپ کا وضو نہیں ہے، آپ کا وضو نہیں ہے، آپ قرآن کو چھو نہیں سکتے. اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ قرآن کو چھو نہیں سکتے، لیکن قرآن کو پڑھ سکتے ہیں. قرآن کو پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپس میں بات ہو رہی ہوتی ہے، تو بات کرتے کرتے کوئی قرآن کی آیت کا حوالہ دینا پڑتا ہے، تو علماء کیا کرتے ہیں، وضو نہیں بھی ہوتا تو قرآن کی اس آیت کو پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. چھونے کے لیے آپ کا پاک ہونا اور باوضو ہونا شرط ہے. پڑھنے کے لیے آپ کا اگر وضو نہیں ہے تو آپ جہرن بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ خفی طور پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ جس طرح کسی بندے کو منزل جو ہے وہ یاد ہے، ٹھیک ہے، منزل یاد ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس بات کو ہم نے معمول نہیں بنا لینا. ایک بات. دوسری بات اس کے اندر آ جائے گی کہ قرآن مجید کے وہ حصے جن کو ہم اوراد و وظائف کے طور پہ پڑھتے ہیں، جس طرح رات سونے سے پہلے آخری 4 کل ہیں، تو ہے تو وہ قرآن ہے نا، لیکن جب نیت بدلے گی تو مسئلہ بدل جائے گا. اب رات کو جب ہم وظائف پڑھتے ہیں یا اوراد و وظائف کرتے ہیں یا رات کے سونے سے پہلے اعمال کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، اس میں ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں یا آخری 4 کل پڑھتے ہیں. تو اب سورہ فاتحہ سے لے کر آیت الکرسی سے لے کے 4 کل، یہ سب کیا ہے؟ سب کا سب کیا ہے؟ قرآن. لیکن اگر ہمارا وضو نہیں بھی ہے اور کوئی عورت ہے وہ حالت ناپاکی میں ہے تو تب بھی وہ یہ سب کچھ پڑھے گی، لیکن وہ عملیات کی نیت سے پڑھے گی، ذکر کی نیت سے پڑھے گی، اوراد و وظائف کی نیت سے پڑھے گی، قرآن کی تلاوت سے نہیں. بس یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے. حالت ناپاکی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں. وضو کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ تلاوت کی نیت نہ کریں. اور اگر مجبوری ہو اور آپ کو زبانی قرآن مجید آتا ہے، اس کا کوئی حصہ، کوئی منزل آپ نے دہرانی ہے، کہیں بچے ہوتے ہیں چلتے پھرتے پڑھتے رہتے ہیں، اپنی منزل یاد کرتے رہتے ہیں، تو آپ وضو کے بغیر قرآن پڑھ سکتے ہیں. اب سارا مسئلہ سمجھ آ گیا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں بات یوں شروع کروں، جس طرح سوال پوچھا ہوا ہے کہ کیا تسبیحات وضو کے بغیر کر سکتے ہیں، درود پاک وضو کے بغیر کر سکتے ہیں، تو درمیان میں سوال تھا کہ قرآن وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں. تو جب اللہ والو قرآن وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں تو تسبیحات کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے کیا کہا تھا کہ اگلے 2 سوالات کے جوابات آپ کو خود ہی آ جائیں گے. ذرا پہلے والا میں نے کھول دیا ہے تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے. جب قرآن جو ہے وہ وضو کے بغیر، چھوئے بغیر، زبانی ہم اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، تو پھر ہم جو تسبیح و تحلیل ہے، اللہ اللہ ہے، یا کوئی ورد وظیفہ ہے، کوئی بھی کچھ پڑھتا ہے، تو وہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ 2 باتیں ہوں گی. اب اگلا جو سوال ہے وہ اس کے متحد ہو جاتا ہے کہ جب ہم وضو کے بغیر اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں تو حضور کا ذکر کیوں نہیں ہو سکتا؟ درود کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ تو ساری باتیں سمجھ آ گئی کہ جب وضو کے بغیر قرآن چھوئے بغیر پڑھا جا سکتا ہے، زبانی ہم اس کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، کوئی ورد وظیفہ ہے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، منزل اپنی دہرانی ہے، دورہ کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، تو پھر ہم ذکر اذکار کیوں نہیں کر سکتے؟ اسی طرح اگر ہم تسبیح و تحلیل یعنی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں تو پھر درود کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اب یہاں صرف مسئلہ کیا آتا ہے؟ ادب و آداب کا. تو پہلے میں نے بیان کیا ہے مسئلہ شریعت کا. شریعت کے اندر معنی نہیں ہے، شریعت کے اندر چھونے کا مسئلہ ہے صرف، کہ حالت ناپاکی اور بغیر وضو کے آپ چھو نہیں سکتے. اور اگر پڑھنا ہو بامر مجبوری اور ناپاک ہے تو میں نے کہا ہے دل میں پڑھیں گے. لیکن اگر آپ ناپاک نہیں ہیں، محض آپ کا وضو نہیں ہے، تو آپ چھوئیں نہیں، لیکن آپ زبانی اپنا منزل کو دہرا سکتے ہیں. کوئی سورت پڑھنی ہے، جیسے سورہ یاسین صبح لوگ پڑھتے ہیں، شام کو سورہ ملک پڑھتے ہیں، تو آپ سونے سے پہلے اگر وضو نہیں رہا تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. سورہ واقعہ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح پھر میں نے آگے یہ وضاحت کر دی کہ جب قرآن کو وضو کے بغیر پڑھا جا سکتا ہے، چھوئے بغیر، تو تسبیح و تحلیل بھی کی جا سکتی ہے. اور اس کے اندر یہ مسئلہ آ جائے گا کہ تسبیح کو بھی بغیر وضو کے پکڑا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر اللہ کا ذکر جو ہے بغیر وضو کے ہو سکتا ہے تو پھر درود پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے. لیکن ان باتوں کو
عادت نہیں بنا لینا چاہیے کہ جب آپ وضو کے بغیر قرآن کی تلاوت کو عادت بنا لیں گے. آپ حافظ ہیں, آپ کو زبانی آتا ہے, آپ عادت بنا لیتے ہیں, سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں یا کوئی بھی سورت جو ہے وہ پڑھتے ہیں یا رات کو پڑھتے ہیں, تو آپ نے عادت ہی بنا لی کہ بھائی وضو کے بغیر پڑھنا ہی نہیں ہے, تو یہ خلاف ادب ہے. بے نہیں تسبیح و تحلیل ہے, کسی وقت مجبوری ہو گئی یا آپ نے کر لی, لیکن جب آپ نے عادت بنا لی تو اس کی روحانیت, اس کی وہ نورانیت آپ کو نہیں ملے گی جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں, یا وہ اجر و ثواب آپ کو نہیں ملے گا جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں, جس کے لیے آپ وقت دے رہے ہیں. بے نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں پاک آتا ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ ایمان کا بھی ہے اور محبت کا بھی ہے. تو محبت اجازت نہیں دیتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جو ہے وہ حالت ناپاکی کے اندر یا بغیر وضو لیا جائے. ادب اس کی اجازت نہیں دیتا, شریعت اس کی اجازت دیتی ہے, شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ میں تیرا ذکر جو ہے حالت ناپاکی میں بھی کرتا ہوں, حالت پاکی میں بھی کرتا ہوں, ہر حال کے اندر میں تیرا ذکر کرتا ہوں, تو یا اللہ میرے لیے یہ کیا حکم ہے کہ جب میں ناپاک ہوں تو پھر میں کیا کروں. یعنی اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ یا اللہ کہیں ناپاکی کے اندر جو میں ذکر تیرا کرتا ہوں, تجھے یاد کرتا ہوں, کہیں یہ ممنوع تو نہیں ہے, تجھے ناپسند تو نہیں ہے. تو رب نے آواز دی, موسیٰ جب تو حالت جنابت کے اندر ہوتا ہے تو ظاہر طور پہ ناپاک ہوتا ہے, باطن تو ناپاک نہیں ہو جاتا, باطن تو ناپاک نہیں ہو جاتا. اس لیے اللہ والو چاہے بندہ غسل جنابت اس کے اوپر واجب ہو, جب قلب جاری ہو گیا, دل اللہ اللہ کر رہا ہے, تو یہ تو ہر وقت کیا ہے, یہ پاک ہے, یہ تو کیا ہے, یہ تو پاک ہے, تو اندر اللہ اللہ ہوتی رہے گی. اسی لیے میں نے کہا کہ آپ قرآن کی تلاوت چاہے آپ ناپاکی کی بھی حالت, اس طرح عورتوں کی میں نے مثال دی کہ کوئی عورت ہے وہ ایام کے ساتھ ہے, چھلے کے ساتھ ہے, اسی طرح کوئی مرد اللہ نہ کرے کوئی ایسا ان کو مزیم مرض لاحق ہو گیا کہ وضو نہیں رہتا یا ان کی طہارت نہیں رہتی, تو اب وہ حافظ قرآن ہے, تو کیا وہ قرآن بلا دیں, منزل بلا دیں, تو وہ کیا کریں گے کہ وہ لیٹے لیٹے اس کی تلاوت کر سکتے ہیں, ان کو شرن بھی بامر مجبوری اجازت ہے. تو اب جو لوگ تندرست ہیں ویسے جنابت ہو گئی یا ایام کے دن شروع ہو گئے, تو اب وہ خواتین کہتی ہیں کہ 8 دن میں منزل نہیں پڑھوں گی تو مجھے تو وہ سپارہ ہی بھول جائے گا, منزل ہی بھول جائے گی. تو ان کے لیے کیا ہے, وہ دل ہی دل میں اپنی منزل کو دہراتے رہے. ٹھیک ہے, اب نیچے پھر میں نے مسئلہ اوپر قرآن کا جب آپ کو سمجھ آ گیا تو نیچے والا آپ کو ویسے ہی سمجھ آ گیا کہ قرآن کو چھوئے بغیر وضو کے پڑھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جو تسبیح و تحلیل ہے, اللہ کا ذکر ہے, وہ کر بھی سکتے ہیں. اب اس کے اندر ایک مسئلہ پوچھا نہیں ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آج کل کیونکہ موبائل استعمال ہوتا ہے, موبائل کے اندر قرآن مجید ہم لوگ دیکھتے ہیں. اگر کسی وقت وضو نہ ہو تو ہم نے قرآن کی کوئی آیت دیکھنی ہے یا کوئی ایسے کرنا ہے, تو یہ اس کو چھونے میں نہیں آتا, یہ اس کو چھونے میں نہیں آتا, لیکن اس کو عادت نہیں بنا لینی چاہیے کہ اب آپ کی عادت بن جائے. اب بس یہاں سے کہیں گے جی حضرت صاحب کہہ رہے تھے وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں, تو بس آپ نے موبائل جو ہے وہ کھولا, آپ نے کہا یہ چھوت میں رہا نہیں, میں صرف دیکھ ہی رہا ہوں نا دور سے, تو آپ نے جناب اپنی عادت بنا لی کہ اب قرآن جو ہے بغیر وضو کے پڑھا جا رہا ہے. اتنی مقدس اور متبرک کتاب ہے, اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے, تو اس کا احترام جو ہے ہم سب کے اوپر واجب ہے, لازم ہے, ہمیں یہ کرنا چاہیے. لیکن جو شریعت نے ہمیں رعایتیں دی ہیں وہ بھی میں نے کھل کے بتا دی ہیں, اور جو شریعت نے شرائط لگائی ہیں ان کی تفصیل بھی میں نے بتا دی ہے. اللہ رب العزت میں سمجھ عطا فرمائے, ادب و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت تسبیح و تحلیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.